خواتین، یہ نیک خواتین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بصرہ میں ایک نیک آدمی رہا کرتے تھے جن کا نام تھا اسماعیل۔ اللہ پاک نے ان کو بیٹیاں عطا فرمائیں۔ چونکہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کریم نے انہیں چوتھی بیٹی عطا فرمائی، تو انہوں نے اس کا نام رکھا رابعہ، یعنی چوتھی۔ اب جب رابعہ نامی بیٹی کی ولادت ہوئی تو جس رات ولادت ہوئی تو غربت ایسی تھی کہ گھر میں تیل بھی نہیں تھا چراغ جلانے کے لیے، تو ان کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ ہمسایوں سے آپ مانگ لائیے۔ آپ بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ ہمسائے کی طرف بڑھے کہ مجھے مانگنا پڑے گا، لیکن مانگنے کی ہمت نہیں ہوئی اور واپس آ گئے۔ اب پریشانی میں بیٹھے تھے کہ آنکھ لگی اور دیکھا کہ خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی کہ تم غمگین نہ ہو، جو تمہیں بیٹی عطا کی گئی یہ سردار ہے اور اس کی شفاعت سے 1000 لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بشارت ملی۔ اب چونکہ مالی مسئلہ تھا، پیارے آقا علیہ السلام نے اس مسئلے کا حل بھی ارشاد فرمایا کہ تم بصرہ کے امیر عیسیٰ زازان کے پاس چلے جاؤ اور ایک خط لے کر جاؤ اور اس میں لکھو کہ تم روزانہ رات 100 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہو اور شب جمعہ 400 مرتبہ پڑھتے ہو، لیکن جو لاسٹ نائٹ ہے اس میں تم درود پڑھنا بھول گئے، لہٰذا خط لانے والے کو 400 سونے کے سکے پیش کرو۔ صبح جب بیدار ہوئے، آنکھ کھلی تو یہ خط لکھا اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے۔ جب امیر نے یہ خط دیکھا تو بہت خوشی ہوئی کہ پیارے آقا علیہ السلام نے مجھ ادنا غلام کو یاد فرمایا، شکرانے میں 2000 سونے کے سکے غریبوں فقیروں میں تقسیم کر دیے، اور خط لانے والے جو اسماعیل تھے ان کو بھی 400 سونے کے سکے پیش کیے اور کہا کہ آئندہ بھی کبھی کوئی حاجت ہو تو ضرور میرے پاس آئیے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے سنا کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے بعض اوقات پیارے آقا علیہ السلام کرم فرما دیتے ہیں، جلوہ بھی دکھا دیتے ہیں، اور جو امیر بصرہ درود پڑھتے تھے انہیں پیارے آقا علیہ السلام کا پیغام نصیب ہوا۔ یہ بھی بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابھی ہم نے جو درود پاک کی روایت اور حکایت سنی، اس میں ایک بچی کا ذکر ہم نے سنا جس کا نام رابعہ تھا۔ جی ہاں، یہ وہی رابعہ ہیں جنہیں دنیا رابعہ بصریہ کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ بہت بڑی اللہ کی ولیہ تھیں۔ انشاءاللہ الکریم ہم اپنے اس پروگرام میں ان کا ذکر خیر بھی شامل کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو سوالات کے جوابات ہوں گے، قرآن سے بھی ہم عورت کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ بھی سنیں گے، اور بہت سی معلومات آپ کو پیش کی جائے گی۔ آپ پروگرام میں شامل رہیں گے، انشاءاللہ الکریم آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا۔ جی سیدی حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، کیا شان ہے کہ ولادت ہو رہی ہے اور بشارت مصطفیٰ بھی مل رہی ہے، مزید ان کا کچھ ذکر خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام مبارک رابعہ آپ نے بتا دیا، اور رابعہ نام کیوں رکھا گیا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ چوتھی تھیں، 4th ڈاٹر تھیں اپنے ماں باپ کی، اپنے پیرنٹس کی، تو نام رابعہ رکھا گیا۔ ان کی کنیت جو ہے ام الخیر۔ اچھا، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کی کنیت بھی ام الخیر، خیر والی، اور بچیاں خیر والی ہوتی ہیں، آگے ہم خیر سے اچھی تربیت کریں، ان کو دین سکھائیں
اور آخرت کی فکر دلائیں، اچھی صحبت دیں. اور کنیت جو ہے یہ سنت ہے. اچھا بچیوں کے لیے تو اور بھی، جیسے اپنی بہن بیٹیوں کے نام ہم لیں کہیں پر تو اچھا نہیں لگتا. مدنی چینل پر بھی یہ اس کا وہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ نام نہیں، آپ کنیت ام جمیل بنت خلیل کو اس طرح قرآن اندازی کا بھی جو مدنی مذاکرے میں ہوتا ہے تو بنت فلاں بنت فلاں، تو یہ الحمدللہ ایک حیا کا انداز ہے. جی بالکل وہ اس کا وہ ہے. تو ام الخیر آپ کی کنیت. اور 95 یا 99 ہجری میں بصرہ میں آپ دنیا میں تشریف لائیں. عراق کا سٹی بصرہ. 1345 کم و بیش سال ہو گئے. یہ اس وقت کی اللہ کی نیک بندی ہے. اللہ کی نیک بندی ہیں تو آج بھی ذکر باقی ہے. کیا بات، سبحان اللہ. کیا بات. اچھا تو بصریہ کہلائیں بصرہ کی نسبت سے، اور بہت عبادت کرنے والی تھیں، اللہ کو یاد کرنے والی، نوافل پڑھنے والی. آگے واقعات مزید ہم پروگرامز میں ان کے سنیں گے. اور شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب جو نا بڑی مشہور ہے، تذکرۃ الاولیاء. اچھا امیر علیہ سنت کا تخلص بھی عطار ہے، یہ بھی عطار ہے. تو امیر علیہ سنت نے اپنا تخلص عطار انہی سے متاثر ہو کر رکھا. شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ. جی تو انہوں نے جو حضرت بی بی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی شان و عظمت کا بیان کیا. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا مریم ثانیہ تھی، دوسری مریم تھی. کون سی مریم؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، سبحان اللہ، جن کا ذکر قرآن پاک میں اور سورہ مریم ان کے نام پر ایک سورت ہے. اور سورہ آل عمران میں ان کا کافی ذکر خیر ان ہے. کے خاندان مبارک کا ذکر ہے. اچھا آل عمران تو ہیں ہی، یہ عمران تو آپ کے والد ہیں حضرت مریم رضی اللہ عنہ کے. اچھا حضور یہ مریم ثانیہ تو عبادت کی وجہ سے، کیونکہ حضرت رابعہ بھی بہت عبادت گزار تھی. دیکھیں مریم لفظ کا مطلب ہی عابدہ ہے، عبادت گزار عورت. سبحان اللہ. اور یہ نام اللہ پاک نے رکھا. اعلیٰ حضرت کی ایک بات فتاوی رضویہ شریف کی یاد آ رہی ہے کہ عورت کی غایت شان، انتہائی بلندی، اور بس وہ کیا ہے کہ وہ 18 گریڈ کے آفیسر بن جائے، سیکٹری بن جائے، ورلڈ فیم ہو جائے، ٹک ٹاکر بن جائے، یوٹیوبر بن جائے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہو جائے. نو، آفیسر بن جائے، فلاں میں کوئی بہت بڑی آفیسر. نو نو، عورت کی انتہائی شان، انتہائی بلندی عبادت گزار ہونا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ وہ عبادت گزار ہو. دیکھیں مریم نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا. اور مریم کا مطلب عابدہ. اور ویسے تو اللہ پاک نے عورتوں نہیں مردوں کو بھی عبادت کے لیے پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو عورت کے لیے تو خاص یہ کہ وہ عبادت گزار ہو، نیک ہو، متقیہ ہو، پرہیزگار ہو. سبحان اللہ. تو خیر جب بھی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے تو ذہن میں عبادت آتی ہے، تقویٰ آتا ہے، پرہیزگاری آتی ہے، اللہ کی یاد آتی ہے، فکر آخرت یاد آتی ہے. اور دیکھیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ولادت پر ہی غیب کی خبر بتا دی تھی کہ تمہاری یہ بیٹی سردار ہوگی اور اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 افراد بخشے جائیں گے. تو یہ خواتین کے لیے حضور کتنی زبردست سیکھنے کی بات ہے کہ وہ بھی خاتون تھیں، اور خاتون ہو کر وہ عبادت، ریاضت، تقوی، زہد، دنیا سے بے رغبتی، پھر راتوں کے قیام، پھر روزے. تو یہ ایک ترغیب ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، لیکن خواتین کا جو کہ ایک ہوتا ہے کہ گھریلو مصروفیات ہیں اور گھریلو معاملات ہیں، بچے ہیں، تو عام طور پہ یہ مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کو عذر بنا کر عبادت سے منہ موڑ لیا جاتا ہے. تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کی سیرت میں ہمارے لیے درس ہے. بے شک. اور بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ یہی تو مقصد ہے کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو اب اس چیز کا درس دیں اور توجہ دلائیں
سب جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے. سبحان اللہ. یہ توجہ دلانی. اور حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کی مصداق بن گئی کہ اللہ کے لیے ہو گئیں اور انہوں نے اپنے شب و روز رب کی عبادت میں گزارے. اللہ کریم ہمیں بھی ان کا فیضان نصیب فرمائے. آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں. میرا نام اشال نور عطاریہ ہے. ایک اسلامی بہن کا سوال عرض. بچوں کو قرآن پاک پابندی سے پڑھنے کا ذہن کیسے دیا جائے؟ دعا کے لیے عرض. اللہ پاک ہم سے ہمارے ماں باپ سے راضی ہو. بچوں کو قرآن کا پابند کیسے بنایا جائے, ذہن کیسے بنایا جائے؟ دیکھیں کہ بچے ہوں یا بڑے ہوں, دیکھ کر زیادہ سیکھتے ہیں. کہنے سے, سننے سے اس کے بعد سیکھتے ہیں, پڑھنے سے اس کے بعد سیکھتے ہیں. تو پہلا درجہ جو ہے وہ دیکھنے کا ہے. فزیکلی جو دیکھتے ہیں بچے وہ کرتے ہیں. تو اگر ہم گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کریں گے, ہمارے بچے ہماری بچیاں ہمیں دیکھ کر تلاوت کریں گے. ہم کریں یا مدنی چینل پر چلا دیں یا فیضان قرآن پین, کیسی زبردست ترکیب ہے, بچوں کو اس پہ لگا دیں. یعنی لرننگ ہے وہ کھیل کے ساتھ ساتھ, ایسی زبردست انداز ہے. مختلف قاریوں کی آواز میں اس کو سنائیں. اور بعض میں نے ایک دو ویڈیوز دیکھی ہیں کہ وہ بچے کو موبائل دیتے ہیں تو بچہ نہیں لیتا, قرآن دیتے ہیں تو بچہ پکڑ لیتا ہے, بلکہ روتا ہے کہ نہیں میں نے یہ نہیں لوں گا. اب وہ جو عادت بنا دی بچے کی ویسے بنتی ہے. اچھا بچے جو کچھ سمجھدار ہو جاتے ہیں تو ان کو فضیلت بتائیں کہ بیٹا اگر آپ سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھ کے سوئیں گے تو آپ کو برے خواب نہیں آئیں گے, آپ کو کوئی چیز تنگ نہیں کرے گی, آپ کو پریشان نہیں ہوں گے. تو بچے سمجھ جائیں گے. ابھی سے ان کی عادت بنائیں. مجھے واقعہ کی یاد آئے, مختصراً عرض کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ نے ان کو بیٹیاں عطا فرمائی تھیں. آخری وقت تھا, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. آپ تشریف لاتے ہیں, عیادت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی آپ کی بچیوں کے لیے کچھ بیت المال سے کچھ جاری کر دوں. کہا مجھے ضرورت نہیں. اور پھر ضرورت نہیں ہے اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی وہ فاقہ نہیں ہوتا. تو میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی. تو مجھے بیت المال کے وظیفے کی ضرورت نہیں. تو اپنی بچیوں کو فضیلت بھی بتائیں. اچھا یہی واقعہ مختصر بتا دیں تو اس سے بھی ذہن سازی ہو جاتی ہے. اللہ پاک ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے مزین فرما دے. آمین. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اولاد کے حقوق. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. جی سیدی, اولاد کے حقوق بالترتیب بیان ہو رہے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیے آج بھی کچھ ناظرین کو بیان ہو جائے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حافظ قرآن, عالم بعمل, مفتی اسلام, مجتہد فی المسائل, مجدد, 14ویں صدی کے بہت بڑے اللہ کے ولی, بہت بڑے عاشق رسول اور اللہ سے بہت محبت کرنے والے, شب و روز دین کا کام کرنے والے, ساری زندگی دین کے لیے وقف کرنے والے. آپ نے ہماری بہت تربیت کی ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات سے, بزرگوں کی تعلیمات سے. اولاد کی تربیت کس طرح کریں آپ نے ہماری یہ بھی تربیت فرمائی ہے. تو اولاد کے حقوق آپ کا باقاعدہ رسالہ ہے, فتاوی رضوی شریف میں بھی شامل ہے. اس میں آپ نے فرمایا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و صحاب و اولیاء علماء کی محبت و عظمت تعلیم کرے. اب یہ کہنے کو تو ایک جملہ ہے, اس کے اندر کتنا کچھ اعلیٰ نے بیان کر دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت, آپ کی آل کی یعنی آپ کی اولاد کی محبت, آپ کے صحابہ کی محبت, اولیاء کی محبت, علماء کی محبت. اور پھر کیا لکھا کہ اصل سنت و زیور ایمان بلکہ باعث بقائے ایمان ہے. سبحان اللہ. دیکھیں ہر چیز کی زینت ہوتی ہے نا, تو ایمان کا زیور ہے
نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت، نبی کے صحابہ کی محبت، اس امت کے علماء کی محبت، اس امت کے اولیاء کی محبت. اور اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا انداز ہے کہ زیور ایمان بلکہ بقائے ایمان ہے. ایمان اس سے مزین ہوتا ہے، ڈیکوریٹ ہوتا ہے، سجتا ہے، سجاوٹ ہوتی ہے. نہیں بلکہ اس کے بغیر رہتا ہی نہیں ہے. تو نبی کی محبت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر، گھر میں درود پاک پڑھا جا رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بیان ہو رہے ہیں، آپ کی آل کی محبت. اور یہ تو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری محبت، میری آل کی محبت، قرآن کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ. سکھانے کا جذبہ ہونا چاہیے، پھر ڈھنگ بھی ہونا چاہیے، کچھ علم بھی ہونا چاہیے. جذبہ آئے گا تو یہ چیزیں بھی انشاءاللہ الکریم آ جائیں گی. تو نبی پاک کا ذکر خیر ہماری زبانوں پر رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کے سیرت پاک، آپ کے معجزات، اولاد رسول کیا ہے، کون کون ہے، شان خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کریں. اچھا، امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا ذکر خیر کریں. آگے اور اولاد سیدوں کے جو فضائل ہیں وہ بیان کریں. صحابہ کرام، خلفائے راشدین، ان کے نام یاد کرائیں، عشرہ مبشرہ کے نام یاد کرائیں. صحیح بات تو یہ کہ یہ صرف ایک لائن ہے اعلیٰ حضرت کی، اس پر ہم کئی پروگرام کر سکتے ہیں. جی. اچھا حضور، آپ نے ماشاءاللہ پچھلے پروگرام میں اسی کے ایک جز کو بھی لیا اور اہل بیت اطہار کی محبت کس طرح بچوں کو سکھائی جائے، تو اس پر کافی ماشاءاللہ آپ نے مدنی پھول دیے. تو جو صحابہ کی محبت ابھی باقی ہیں، کتنے سارے باقی ہیں. جی، اب صحابہ کی محبت، اولیاء، علماء، تو صحابہ کی محبت کیسے سکھائے؟ دیکھیں وہی انداز ہے نا. دیکھیں آپ کسی کا نام اپنے بچوں کے سامنے بڑی تعظیم کے ساتھ لیں، بچوں کو ذہن کیا بنے گا، یہ کوئی بزرگ ہیں اور بڑی ہستی. امیر اہل سنت کی کم سنی کا دور تھا، نابالغی کی عمر تھی آپ کی، آپ ابھی بچپن تھا آپ کا. تو کسی نے کہا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ. اب رحمۃ اللہ علیہ تو ایک عوامی لحاظ سے سمجھے کوئی اللہ کے ولی. اچھا، جب کسی کا نام سیدنا و مولانا، حضرت، علامہ، مولانا، جبکہ وہ اس کے اہل ہیں اور اس کے لائق ہیں، ان کا نام لیں، اور لینا چاہیے، تو اس سے بھی سننے والے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہا گیا یا امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کہا گیا تو میں نے کہا یہ اللہ کے ولی، اور یہ سمجھے کہ اسٹارٹ ہوا. اور پھر تو سبحان اللہ، امیر علیہ سنت کو اللہ نے یہ شان و سعادت عطا فرمائی کہ ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے ہیں جن کو تعارف امیر علیہ سنت نے اعلیٰ حضرت کا کرایا ہے. بے شک، الحمدللہ. تو اچھا، پھر اولیاء، علماء کی محبت، تو اللہ پاک رحمت فرمائے. غوث اعظم کی 11ویں کریں نا آپ، اعلیٰ حضرت کی 25ویں کریں نا، امیر علیہ سنت کی 26ویں کریں نا. اس طرح بزرگان دین کے آراس، ختم شریف، بچوں کو مٹھائی ملے تو بچوں کو یاد رہے گا کہ بھی وہ فلاں دن جب آتا ہے نا تو امی جلیبی دیتی. تو کیوں دیتی ہیں؟ وہ فلاں کا تذکرہ ہوتا ہے. اچھا، جلیبی بھی دیں. داتا صاحب کا اور سہارا ہے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ شاہ غازی، عبداللہ شاہ صحابی اور دیگر اکابرین ہمارے اولیاء جو ہیں، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء، بڑے بڑے اکابر ہیں. ان کے ایام منائیں گھر کے اندر. ختم شریف وہ جو گھر میں جو کھانا ہے اسی پر وہ پڑھ دیں، اور پھر اسپیشلی بچوں کو چاکلیٹ دے دیا، کوئی ایک جلیبی دے دی. جو ہمارا ماہنامہ فیضان مدینہ جاری ہوتا ہے تو ہر ماہ جو ہے اگلے مہینے یا اس مہینے کے جو اعراس ہوتے ہیں بزرگوں کے وہ لکھے ہوتے ہیں. زبردست. اس میں سے دیکھ لیں کس تاریخ کو کیا آ رہا ہے. زبردست. تو ماشاءاللہ کھانا تو گھر میں پکنا ہی ہے، روزانہ بھی کریں تو کیا ہے. بے شک بے شک. تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ اپنی اولاد کو ہمیں صحابہ اور اولیاء کی محبت سکھانی، اور یہ بھی اولاد کے حقوق میں سے ہے. تو اللہ کریم ہمیں اس حق کو ادا کرنے کی بھی سعادت و توفیق عطا فرمائے. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اسلامی بہنوں کے دینی ادارے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے.
حاضر میں جہاں مردوں میں دینی کام کرنا جتنا اہم ہے وہیں خواتین میں بھی دینی کام کرنا نہایت ضروری ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اسی ضرورت کے پیش نظر اسلامی بہنوں میں دینی کام کو عام کرنے کے لیے مختلف کورسز کرواتی ہے، جس میں تجوید، فقہ، اصلاح اعمال اور دیگر دینی کورسز شامل ہیں۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی اسی کے تحت اسلامی بہنوں کے لیے مختلف مدنی مراکز بنائے گئے ہیں جہاں پر اسلامی بہنوں کو دینی کورسز کروائے جاتے ہیں جو کہ زندگی گزارنے میں بہت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ آئیے اب وقت ہوا ہے اگلے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے قابل رشک خواتین۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل رشک خواتین میں سے ایک خاتون کا واقعہ ہے۔ اللہ کی نیک بندی تہجد میں اٹھتی، نماز پڑھتی، دعا کرتی، یا اللہ ابلیس بھی تیری مخلوق ہے اور وہ تیرے قبضے میں ہے۔ ابلیس مجھے دیکھتا ہے، میں اسے نہیں دیکھتی، تو اسے دیکھتا ہے، وہ تجھے نہیں دیکھتا، تو اس کے سارے کاموں پر قادر ہے، وہ تیرے کسی کام پر قادر نہیں۔ یا اللہ اگر شیطان میری بدخواہی کرے تو اسے روک دے، شیطان مجھے دھوکہ دے تو مجھے اس کے دھوکے سے بچا۔ میں شیطان کے شر سے یا اللہ تیری پناہ مانگتی، تیری مدد سے اس کو دفع کرتی۔ یہ اللہ کی نیک بندی قابل رشک خاتون دعا بھی کرتی تھی، دعائیں بھی کرتی۔ کچھ دنوں کے بعد ان کی ایک آنکھ کی روشنی جاتی ہے، دائیں بائیں۔ لوگوں نے کہا کہ دوسری آنکھ نہ چلی جائے۔ کہا اگر میری یہ آنکھ جنت والوں میں سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے ضرور عطا کرے گا، اور بالیقین وہ اس سے اچھی ہوگی۔ اگر یہ جہنمیوں میں سے ہے تو بہتر ہے، اللہ پاک اسے مجھ سے دور کر۔ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے فرض نماز کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھ، رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کر، اور پھر شیطان کے شر سے پناہ بھی مانگتی تھی، اور شیطان کے شر سے ہمیں پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ فجر کی نماز کے بعد 11 دفعہ قل هو اللہ احد پوری سورت اگر کوئی 11 دفعہ پڑھ لے، انشاءاللہ شیطان لشکر سمیت بھی کوشش کرے گا، نہیں پہنچ سکے گا۔ اچھا، جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں شیطان پر اس کا گھاؤ نہیں چلتا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی نیک بندی شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتی تھی، ہمیں بھی مانگنا چاہیے۔ اور یہ قابل رشک خاتون دعا کرتی رہتی تھی، رو رو کو دعا کرتی تھی۔ تو گھر میں پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے، جان مال میں پریشانی ہے، اولاد کی پریشانی ہے، بے اولادی ہے، اولاد نافرمان ہے، گھر میں اچھا سلوک نہیں ہے، اللہ سے لو کر، اللہ سے لو کر، دعائیں کریں، دعائیں کریں، انشاءاللہ الکریم بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور کیسے اللہ کی نیک بندی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تیری دوسری آنکھ نہ چلی جائے، تو کتنا پیارا جواب دیتی، آخرت کی بات کرتی ہے، آخرت کی بات کرتی۔ اگر اس کے بدلے میں جنت ملنی ہے صبر کرنے سے تو وہ آنکھ اس سے بہتر ہوگی، اور اگر یہ استغفر اللہ کوئی جہنم کا معاملہ ہے تو اچھا یہ دور ہو گئی آنکھ سے۔ اللہ اکبر۔ تو ہر وقت آخرت کی فکر ہے، آخرت کی طلب ہے، آخرت کی توجہ ہے، اور رب کی بارگاہ میں دعا دعا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وہ رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں دعا کروں۔ دعائیں کرتے رہے، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ اللہ اس قابل رشک خاتون کے صدقے میں ہماری بہن بیٹیوں کو قابل رشک بنا دے۔ آمین۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ آئیے پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام ہے حریم فاطمہ، کراچی میں رہتی ہوں۔ میرا حافظ صاحب سے یہ سوال ہے، پردے کا حکم کب نازل ہوا؟ 4 ہجری ذی قعدہ کے مہینے میں پردے کا حکم نازل ہوا۔
مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے خواتین اور قرآن۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ ہر پروگرام میں قرآن پاک سے خواتین کے متعلق آیت اور کچھ اس کی وضاحت بیان ہوتی ہے۔ آج کیا بیان ہوگا؟ قیامت کا دن قائم ہوگا اور اس کا قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ بیان ہے۔ اب میدان قیامت سے جنت کی طرف جانے کے لیے ایک پل ہے، اس کا نام ہے پل صراط، وہ جہنم کے اوپر قائم ہے۔ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اس سے گزریں گی تو کیا حالات ہوں گے، قرآن نے اس کو بیان کیا۔ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلك هو الفوز العظیم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بالسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب۔ جس دن تم مومن مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہے، فرمایا جائے گا کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تم ان میں ہمیشہ رہو، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہم پر نظر کر دو، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، کہا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، تو وہاں نور ڈھونڈو۔ جبھی ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر رحمت اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ تو ایمان والی عورتوں کو پل صراط پر نور عطا کیا جائے گا، وہ نور ان کے آگے اور دائیں چل رہا ہوگا، روشنی ہر طرف پھیلی ہوگی، اور یہ نور ہوگا ایمان کا، یہ نور ہوگا اچھے اعمال کا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سینے کی صفائی، بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، حسد نہیں ہے کسی کے لیے، لڑائی جھگڑا نہیں ہے، تو میں نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، چغلی نہیں ہے، تیری میری نہیں، دل صاف، نظر صاف، سوچ صاف، اچھے اعمال، اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری، استغفار، صدقہ و خیرات، یہ جو اچھے اعمال ہوں گے، جتنا ایمان پختہ اور جتنی نیکیاں زیادہ اتنی لائٹ پاورفل ہوگی۔ لیکن دنیا کے اندر آپ اندھیرے میں ہیں، اب آپ کیسے چلیں گے جب نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، گڑھائے آ گئے، دیوار ہے، کوئی چوٹ لگ جائے گی، نقصان دہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہیں۔ پھر ہمارے پاس لائٹ ہوتی ہے، دن کے اندر اللہ پاک سورج روشن فرما دیتا ہے، رات کو بھی چاند ستارے ہوتے ہیں، قیامت کے روز تو یہ روشنیاں نہیں ہوں گی، اچھا ٹارچ بھی نہیں ہوگی، موبائل بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو ایمان کی روشنی۔ اب جب روشنی ہوگی تو آسانی ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی، اور اتنا نور ہوگا کہ اس کو حدیث میں مثال دی گئی کہ مدینے سے عدن تک کا علاقہ روشن ہو جائے، یعنی مدینے سے شام کا دارالخلافہ جو ہے کیپٹل ہے، وہاں تک کا روشن ہو جائے، اتنی روشنی ہوگی۔ اچھا، بعض کا نور صرف ان کے قدم رکھنے تک روشن ہوگا، اب وہ اعمال کے حساب سے، عمل کے ساتھ، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے روایت کے بعضوں کا پہاڑ جیسا ہوگا، بعضوں کا کھجور کے درخت کی طرح، اور بعض کا جو ہے انگوٹھے کے ناخن جیسا، وہ بھی جل بجھ والی کیفیت بھی ہوگی۔ تو اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔
زیادہ نیک اعمال ہوں گے تو نور بھی زیادہ ہوگا. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے امور خانہ داری. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. جی حضور، آج کون سی ٹپس بتائیں گے؟ بڑے پیارے پیارے آپ نسخے بتاتے ہیں، آج کون سا نسخہ لائیں؟ ماں باپ کو، پیرنٹس کو، بالخصوص امی کو، موم کو، ماں کو جو بڑی ٹینشن ہوتی ہے نا بچوں کی تربیت کی ہوتی. اچھا بچوں کو بزی کیسے رکھیں؟ تو اس تعلق سے کچھ مدنی پھول پیش کروں گا. اب مائیں جو ہے نا بچوں پر چیختی، شاؤٹنگ، زور زور سے چیخ رہی، تو ایک تو طبی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، آپ کو چکر آ سکتے ہیں، استغفر اللہ، فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، آپ کا گلا ڈسٹرب ہو سکتا ہے. شرعی لحاظ سے یوں بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینی، اور یوں بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ عورت ہیں بھائی آپ کی آواز جائے گی باہر جائے گی. اور یہ اچھی عادت نہیں، اخلاقاً بھی ٹھیک نہیں ہے. نہیں. اچھا اب کیا کریں؟ بچے ایک کام کر رہے ہیں، بچے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اب وہ کمرے کے اندر فٹ بال کھیل رہے ہیں. اب وہ چیز گرے گی، ایل سی ڈی نہ ٹوٹ جائے، ٹی وی نہ ٹوٹ جائے، ارے میرا فریم، ارے میرا فریم. بھائی شور آپ کر رہی ہیں، آپ بچوں کو آلٹرنیٹ دیں تو وہ بچوں کو آسان رہے گا اور آپ کے لیے بھی آسان ہوگا. بیٹا آپ باہر سین میں کھیل لیں، آپ دروازہ لاک کر دیں، باہر لے جائیں. یہ خوف ہے باہر جا کے کچھ نہ توڑ دیں تو نہیں، باہر آپ کوئی تو ایسی جگہ رکھے نا جہاں کوئی توڑ پھوڑ کا معاملہ نہ ہو. صحیح. مطلب کھیل بھی مختلف ہوتے ہیں، آلٹرنیٹ، اب اس سے اگلا آلٹرنیٹ سوچ لیں. جی بالکل. اچھا لیپ ٹاپ میں بچے وہ کارٹون دیکھ رہے ہیں، آپ روکنا چاہتی ہیں، ان کو کوئی اسٹوری بک دے دیں. اور ظاہر ہے کہ ہم نیکی کی بات کریں گے، آخرت کی بات کریں گے. مدنی چینل پر الحمدللہ یہ ہوتا ہے. آپ امیر علیہ سنت کی جو بکس ہیں اتنی پیاری پیاری بچوں کے تعلق سے، بیٹا ہو تو ایسا، فرعون کا خواب، نور والا چہرہ وغیرہ، اس طرح کے رسالے میں بچوں کو اس میں بزی کریں. یعنی کسی اور اس کام میں لگا دیں کہ جو ان کے لیے، آپ کے لیے، گھر کے لیے نقصان دہ نہ ہو اور بچے بزی بھی ہوں. اچھا بچوں کو یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، کیا کریں وہ آپ بتا دیں. کچھ تو کریں گے نا بچے. اچھا بائی نیچر بچے چپ کر کے بیٹھیں گے نہیں، اگر بیٹھیں گے اس کا مطلب ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ ان کو. ہوتا بھی یہی کہ یہ بیمار ہے، یہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، پریشان بھی ہو جاتے ہیں ماں باپ. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ ان کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے، تو اس کا آپ بیک اپ رکھیں، پلان 1، پلان بی، پلان سی بنا کے رکھیں کہ یہ نہیں، یہ نہیں، یہ تو یہ نہیں ہے. اب بچیاں ہیں تو ان کو آپ ہوم کوک میں لگا دیں. اب وہ ایج کے مطابق اگر وہ کچن کے کام کاج میں ساتھ دے سکتی ہیں تو اس کام میں ساتھ، کوکنگ میں ساتھ شامل کر لیں. جی. اچھا بچے باہر دوستوں میں جاتے ہیں تو آپ ان سے وہ ضرور پوچھیں کہ کہاں جاتے ہیں اور کس طرح جاتے ہیں. توجہ رکھیں، خاموش نہ رہیں، آنکھیں کھول کے رکھیں. اور ایک بڑی پیاری بات جو سمجھدار لوگوں نے بتائی وہ یہ ہے، بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھیں. چھوڑوں گی نہیں، چکھن پاڑو، یہ نہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ بعض بچے آپ کی معلومات میں ہوگا یہ کہتے ہیں ہمیں ماں باپ کا پیار نہیں ملا. اچھا ماں باپ آپ ہی ہیں، کوئی اور تو بن نہیں سکتا. یہ پیار کس سے لیں گے؟ ماں باپ کا. آپ ہی نے تو دینا ہے. ماں باپ ہی دیں گے. پڑوسی دیں گے، کوئی محلے والا دے گا. چچا باپ نہیں بن سکتا، تایا باپ نہیں بن سکتا، دادا بھی نہیں بن سکتا. جو حقیقی باپ کے جو ایک احساسات ہیں اور بچے کے جو اس کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. وہ الگ بات ہے کہ اب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر چچا، تایا، دادا اڈاپٹ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، سنبھالتے ہیں، وہ ایک اور صورت ہے. جب تک اب حیات ہیں، آپ کے بچے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. وہ لوگ کتنے علاج کرا رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، ورد وظائف کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا علاج کر رہے ہیں کہ ہمیں اولاد مل جائے. آپ کو مل گئی، ان کی قدر بھی کریں، ان سے پیار بھی کریں، ان کی تربیت بھی کریں. اللہ نصیب کرے.
माशाअल्लाह, आज बहुत प्यारे मदनी पूल हमें मिले उम्र ख़ाना दारी के हवाले से। बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, बच्चों को बिज़ी कैसे रखना है, बच्चों को अल्टरनेट क्या क्या दिए जा सकते हैं, और शरीयत के दायरे में रहकर ही ज़ाहिरी बात है हमने अल्टरनेट देना है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि हमें जो हमने शरीयत और सुन्नत और दीन की बातें सीखी इन पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए, इन्हें फैलाने की, आम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और मदनी चैनल देखते रहने की और इसकी दावत देते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नेक ख़वातीन अल्लाह के अहकाम पे हैं सर को झुकाती।